اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے انشاءاللہ آج بتاریخ 20 رمضان 1437 ہجری مطابق 25 جون 2016 بروز ہفتہ سورۃ صاد، سورہ زمر، سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کے 1 رکوع تک کی تلاوت کی جانے والی آیات پر مشتمل آج کا یہ خصوصی درس ہے۔ سورہ صاد کی کچھ اہم باتیں اور بہت ہی اہم باتیں، لیکن ہر اہم بات اسی کے لیے اہم ہے جو اس کو اہمیت دے، وگرنہ کتنی ہی اہم بات ہو اگر اس کو کوئی اہمیت نہ دے تو وہ بالکل کوئی اہم نہیں۔ ساری اہمیت کا تعلق توجہ سے ہوتا ہے، ساری اہمیت کا تعلق سوجھ بوجھ اور شعور سے ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی تو اس کا انکار کیا اور اس کو عجیب چیز سمجھا اور اس کو ایک نئی بدعت سمجھا۔ توحید کو مشرکین نے بدعت سمجھا اور ضلالت سمجھا۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اور کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ شخص ایسا ہے کہ اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، سب کی نفی کر دی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو برخاست، بس کہا کہ ایک ہی معبود ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے، بھلا ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو زمانے سے، صدیوں سے بہت سے معبودوں کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کہا اپنی بات میں زور لانے کے لیے اور اس کو اہم بتانے کے لیے وانطلق الملأ ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ ایک جماعت جو ہے وہ چلی۔ اب یہاں ملأ کا ذکر ہے، خاص طور سے ملأ کہتے ہیں ایلائٹ کلاس کو، وی آئی پیز کو، ذی اثر لوگوں کو، یا ریولنگ کلاس کو، جو برسر اقتدار جو طبقہ ہوتا ہے اس کو ملأ کہتے ہیں۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ ان میں کی جو ریولنگ کلاس تھا، جو بہت ہی سربر آوردہ جماعت اور ذی اثر لوگ تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا اپنے معبودوں کے لیے چلو، اٹھ لو، اٹھ چلو، ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور ان کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
ان ھذا لشیء یراد، یہی چیز کا تم سے مطالبہ ہے، یہی چیز مطلوب ہے اس وقت تم سے، وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی مدد کے لیے یونائٹ ہو جاؤ، سب کے سب۔ دیوی دیوتاؤں کی یہی چاہت ہے، اگر تم متحد نہیں ہوئے تو یہ سب ناراض ہو جائیں گے، متحد ہو جاؤ۔ ان آیتوں کو دیکھیے اور اس وقت کا ماحول دیکھیے۔ قرآن مجید نے سینکڑوں سال پہلے وہ بات کہہ دی جو اس وقت ہو رہی ہے۔ آج کی آواز، وقت کی آواز، ہر دور کی آواز، ہر فطرت کی آواز اور ہر دل کی آواز۔ آج بھی شرک کی بنیاد پر اتحاد کیا جا رہا ہے، شرکیہ باتوں کی بنیاد پر اتحاد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور شرکیہ بنیاد پر ہی حکومت، گدی اور کرسی، اقتدار حاصل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی سورہ عنکبوت کے 30 رکوع میں اس طرح بیان کیا، سیدنا ابراہیم کی زبانی۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر جو معبود بنا ہیں، جو تم پرستش کرتے ہو ان کی، ان کو تم نے آپسی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ شرک پر ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا، شرک پر کھڑے ہونا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور اسی سے آپس میں تم میں محبتیں ہیں۔ جو تمہارا شرک پر ساتھ دے رہا ہے وہ تمہارا اپنا ہے، وہ قومی دھارے میں ہیں، وہ نیشنل اسٹریم میں ہیں، اور جو تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، شرک پر، شرکیہ باتوں پر، شرکیہ تہذیب پر، شرکیہ کلچر پر، تو تم اس سے محبت نہیں کرتے۔ مودتاً بینکم کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں۔ اسی کی بنیاد پر محبتیں ہیں اور اسی کی بنیاد پر اتحاد ہے۔ آج بالکل ہو بہو ایسا ہی ہو رہا ہے، شرک کی بنیاد پر ہی ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر 3 سیٹوں سے 80 اور 120 سیٹیں جیتی جا رہی ہیں۔ اشارے کدھر کدھر ہیں آپ سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات قرآن نے بہت پہلے کہہ دی ہے۔ تو قرآن مجید سینکڑوں سال پہلے ہی ایڈوانس ہے۔ اس سے جس نے رشتہ جوڑا وہ بھی ایڈوانس ہو گیا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم دین پہ چلے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے۔ واقعی اگر دین پہ، دین کی طرح چلا جائے تو جتنے فارورڈ ہیں وہ سب تمہارے سامنے بیکورڈ۔ اگر واقعی دین کو دین کے طریقے پر، ایمان کو ایمان کی طرح اپنایا جائے اور رب کی سچی غلامی اور نبی کی سچی غلامی اگر کی جائے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب شرک اور شرک والے مغلوب ہو جائیں۔ ایک بات پھر اور نئی کہی انہوں نے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر جمے رہنا۔ یہ لاکھ کتنے ہی کچھ کہیں، جمے رہنا، شرک کی باتوں پر، بت پرستی پر جمے رہنا۔ تو ایک طبقہ جو ملأ قوم ہے، ریولنگ کلاس، اس طبقے کا یہی کام کہ وہ میجورٹی کا برین واش کرتا ہے شرک پر۔ اس دور میں بھی ہوتا تھا، اس دور میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا یہ کام کہ وہ سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ جمے رہنا بت پرستی پر اور ان باتوں پر جمے رہنا، اس کی ایک مت سننا اس شخص کی۔ اس کے بعد کہا
ان ھذا لشیء یراد کے بعد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ ہم نے تو جو بعد کے جو لوگ ہیں، جو بعد کی قوم ہے، جو بعد کے جو طریقے ہیں، جو قومیں آئی ہیں، ان میں ہم نے یہ توحید کی بات سنی نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ایک معبود، یہ توحید تو ایک نئی چیز ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک بالکل گھڑی ہوئی چیز ہے، نئی چیز ہے۔ اب کیا سمجھے آپ؟ مشرک کی یہ پہچان ہے کہ وہ توحید کو بدعت کہتا ہے اور توحید کو ضلالت کہتا ہے، توحید کو ضلالت کی چیز سمجھتا ہے، توحید کو بٹلی ہوئی چیز سمجھتا ہے کہ اس سے بٹل جائے گا آدمی، عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور توحید کو ایک بدعت اور ایک نئی چیز کہتا ہے وہ۔ اس کے برعکس مومن کی پہچان کیا ہے؟ وہ توحید کو ہدایت سمجھتا ہے اور توحید کو اللہ کی سنت سمجھتا ہے، انبیاء کی سنت سمجھتا ہے اور توحید کو ہدایت سمجھتا ہے۔ اب یہ باتیں مشرکین مکہ کی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ توحید کو بدعت اور توحید کو گمراہی سمجھتے تھے۔ اب ذرا آج کے ماحول میں ہم اپنا کمپیریزن کریں۔ آج بھی اگر آپ توحید کی بات کہیں، ایمان کی بات کہیں، نبی کی سنتوں پہ چلنے کی بات کہیں، اتباع رسول کی بات کہیں، تو فوراً ٹائٹل ملتے ہیں آپ کو، فوراً ٹائٹل ملتے ہیں۔ اور میں لفظ نہیں کہہ رہا، اچھا نہیں ہے، ہاں، پے کاف واو اڑے الف، آپ سمجھتے ہیں، فوراً اس کو ٹائٹل مل جاتا ہے۔ تو یہ کتنی مشابہت ہے، کتنی مشابہت ہے، غور کریں آپ۔ توحید کو وہ بدعت سمجھتے تھے، ایک نئی چیز سمجھتے تھے، غیر مانوس چیز سمجھتے تھے مشرکین مکہ۔ ہم بھی غیر مانوس چیز سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات توحید کی، ایمان کی اور اتباع رسول کی اور سنتوں کے اپنانے کی کہی جائے تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے۔ یہ پہچان ہے مشرکین کی، اور مومنین کی پہچان کیا ہے؟ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ یہی الفاظ مشرکین کے سامنے بھی آئے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان کے سامنے بھی یہ بات آئے، ان سے بھی پوچھا گیا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے کیا اتارا؟ ان کا قالوا اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں قرآن، اور کیا ہے؟ عاد کا قصہ، سمود کا قصہ، فرعون کا قصہ، بس یہ قصے کہانی کی کتاب ہے۔ اور یہی سوال جب مومنین سے، متقین سے کہا گیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا خیرا، انہوں نے کہا جو اتارا خیر ہی خیر اتارا، جو کہا رب نے خیر ہی خیر کہا۔ تو مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ توحید کو مانوس چیز سمجھتا ہے، توحید کو ہدایت سمجھتا ہے اور توحید کو اللہ کی سنت سمجھتا ہے۔ اور مشرک کی یہ پہچان ہے کہ وہ توحید کو بدعت سمجھتا ہے اور توحید کو ضلالت اور گمراہی کی چیز سمجھتا ہے اور بدعقیدگی کی چیز سمجھتا ہے۔ اچھا، اس کی تائید ایسے بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آتا، تو مشرکین اس سے کہتے اسبوتا، کیا تو بے دین ہو گیا؟ تو صابی ہو گیا، مطلب بے دین ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت صابی ہو جاتا، یعنی بت پرستی چھوڑ دیتا، تو اس کو کہتے صابی۔ بعض نے کہا ستارہ پرست، تو یہاں مراد بے دین، تو اس سے بڑی حیرت سے کہتے تھے کیا تو بے دین ہو گیا؟ حالانکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف بے ایمان ہوا ہے، اس نے جنت حاصل کر لی، اس کی زندگی آنے والی روشن ہو گئی، یہ زندگی بھی روشن ہو گئی، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ تو بے دین ہو گیا، محمد کی غلامی قبول کر کے بے دین ہو گیا۔ آج کیا حال ہے؟ اگر سنتوں پہ کوئی چلے
اور ایک ایک سنت کو زندہ کرے، کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا، وہابڑا ہو گیا، پکوڑا ہو گیا، 24 نمبری ہو گیا۔ کتنی مناسبت ہے، اور پھر دعوے ہیں عشق رسول کے، غور کرنے کی بات ہے۔ ارے جب عشق رسول کے دعوے ہیں تو پھر محبوب جو چاہے اس کو کرنا، یہی تو عشق کمال کی دلیل ہے۔ محبوب کو جو پسند ہے، معشوق کو جو پسند ہے، وہ کرو گے تو عشق میں کمال اور محبت میں کمال ہوگا۔ محبوب کو جو پسند نہیں ہے، تمہارے دل کو جو پسند ہے، تم وہ کرو گے محبوب کے نام پر، تو محبوب تو ناراض ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ توحید ایک اجنبی چیز بنی ہوئی ہے، اتباع رسول، اتباع سنت بالکل اجنبی۔ کوئی اس پہ چلے تو گمراہ ہو گیا، اور کوئی گمراہی کو اور بدعتوں کو اپنائے تو وہ پکا اہل السنہ والجماعہ ہو گیا۔ کتنی مناسبت ہے، مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں قرآن کے مطالعے کی توفیق دے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہمارے دل کی آنکھیں خدا کھول دے، ہمیں بصیرت عطا کر دے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے بعض روایتوں میں 3، بعض میں 7، بعض میں 12 سال، بعض میں 17 سال، اتنے طویل عرصے تک سخت قسم کی بیماری میں مبتلا رہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ ایک مرتبہ کان میں یہ بات پڑی ان کے، کسی نے کہا اور انہوں نے سن لیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے ضرور اپنے مالک کی کوئی نافرمانی کی ہے، ایسی کہ اس کو یہ سزا مل رہی ہے، اس کو یہ سزا مل رہی ہے، بدن اس کا سڑ رہا ہے۔ یہ سن لیا، بس اس وقت ان کی زبان پہ یہ کلمہ آیا، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے پروردگارا، شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، ادب، اور پروردگار یہ مصیبت نے مجھے چھو لیا ہے، اور تو بڑا رحیم ہے، رحم فرما کہ اب تیری وفاداری کے اوپر بھی لوگ تانے دینے لگے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ اس پوری خطرناک آزمائش کی زندگی میں کبھی ناشکری نہیں کی، کبھی حرف شکوہ زبان پہ نہیں آیا، اور آزمائش صرف یہی نہیں تھی کہ جسمانی طور پر بھی جو ہے بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، بلکہ یہ بڑے لینڈ لارڈ تھے اپنے وقت کے، بہت ہی بڑے جاگیردار تھے۔ ساری چیزیں دھیرے دھیرے سب ختم، سب ملیا میٹ ہو گئیں، صرف ایک بیوی بچی ہیں، وفادار بیوی۔ اللہ ہر ایک کی بیوی کو ایسے ہی وفادار بنائے، اور جس کو ملائے تو ایسے ہی وفادار ملائے۔ وہ وفادار بیوی بس ساتھ تھی۔ اب وہ برابر فکر میں رہتی کہ میرے شوہر اچھے ہو جائیں، جو بیچاری کر سکتی تھیں تیمارداری کرتی تھیں۔ اب اس کے اندر اسرائیلی روایات، لوگوں نے بڑے قصے کہانی اس میں گھڑے ہیں، لیکن جو احادیث، صحیح احادیث کی روشنی میں جو بات آتی ہے وہ بس اتنی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی صحت کے لیے کوئی شرکیہ کلمہ کسی کے کہنے پر کہہ دیا، کوئی شرکیہ بات ان سے صادر ہو گئی، وہ اس کو نہیں سمجھتی تھیں کہ یہ شرکیہ بات ہے، اتنا بس روایتوں میں ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا، یہ شرکیہ بات ہے، میں اچھا ہو گیا
تو میں 100 کوڑے ماروں گا تمہیں. کیونکہ نبی جو ہے وہ شرک اور شرکیہ باتوں پر بفر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے مشن پہ ضرب پڑتی ہے. ہر نبی کا، رسول کا مشن اشاعت حق، اشاعت توحید ہوتا ہے اور شرک کا خاتمہ ہوتا ہے، ازالہ شرک ہوتا ہے. تو اس کے مشن پہ ضرب پڑتی ہے تو بفر جاتا ہے. یہی بات اور یہی مزاج ہر مومن کا ہونا چاہیے کہ بھائی شرک میں کمپرومائز نہیں ہے، ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں، توحید میں کمپرومائز نہیں. تو یہ غصہ ہوئے اور غصہ ہو کر یہ جملہ کہہ دیا انہوں نے. اب ان کو معلوم نہیں کہ یہ شرکیہ بات تھی، اور اس وقت تک کوئی اس کی جو ہے اس طرح کے جملوں کا کوئی کفارہ کیا ہوگا یہ بھی کوئی بات ان کو معلوم نہیں تھی. انہوں نے کہا میں 100 کوڑے ماروں گا. اچھا ہو گیا، اب اچھے ہو گئے. اب قسم پوری کرنا ہے. وہ بیچاری ہے دبلی پتلی، 100 کوڑے کیا کر اسے 20-30 کوڑے مارے جائیں گے تو مر جائے گی، اور بہت وفادار بیوی ہے. سب ختم ہو گئے، سب چھوٹ گئے، لیکن یہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ آپ 100 تنکے لیں اور اس کا ایک مٹھ بنائیں اور پھر ایک بار مار دیں، آپ کی قسم اتر جائے گی. دیکھیے اللہ رحیم ہیں، کریم ہیں، مشکلوں کو حل بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں. حل المشکلات بھی ہیں، اور ان کی ایک صفات میں ایک صفت مصور بھی ہے نا، مصور بھی ہے. واللہ الخالق البارئ المصور. مصور کے معنی ایک تصویر بنانے والا. پوری کائنات کی کیسی حسین تصویریں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، یہ بھی مصور ہے. اور ایک مصور کے یہ بھی معنی ہے کہ مصیبت سے نجات کی صورتیں ایسی پیدا کر دیں کہ خیال و گمان نہیں ہو سکتا، یہ بھی مصور ہے. تو دیکھیے آپ کیا صورت نکال دی، کیا قسم بھی پوری ہو گئی اور اس بیچاری کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہ نبی کی وفادار تھی، اللہ کی وفادار تھی. اور اللہ اپنے وفاداروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، فائدہ پہنچاتے. تو یہ وفاداری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس قسم کو جو 100 کوڑوں کی قسم تھی ان کے دماغ میں بھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے کیسا حل نکال دیا. تو اگر کوئی مصیبت کی گھڑی میں اللہ کی فرما برداری میں ہم کرتے ہوئے اگر گرفتار ہو جائیں، ایسا کوئی سنکٹ آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت بڑی آسانی سے حل ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی منزل رب کی رضا کی منزل ہو، آپ کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا راستہ ہو. اس راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی مشکل اور مصیبتیں بھی آئیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہلکا پھلکا کر کے نکال دے گا. یہ بات بھی ضمناً اس کے اندر ہمیں معلوم ہو گئی. اب یہ بیماری انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ ہی مصیبت کو دور کرنے والے، بیماری سے شفا دینے والے. سیدنا ابراہیم نے کیا کہا اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. سیدنا ایوب نے اللہ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. ہم نے ان کی دعا کو سن لیا اور جو مصیبت ان کو آئی تھی اس کو ہٹا دیا. کیسے ہٹایا؟ یہاں پر وضاحت ہے. سورہ نمل میں صرف اجمالی طور پر ذکر ہے ہٹانے کا، یہاں اس کی تفصیل ہے سورہ صاد کے اندر. کیسے ہٹایا؟ حکم ہوا. ایسی بات کہ خیال و گمان میں بھی نہیں آئی، خیال میں نہیں آ سکتی کہ وہ بیماری کا علاج وہ بیچاری جو کر سکتی تھی اس نے کیا، لیکن پھر بھی جیسی تھی ویسی بیماری. لیکن تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دوا بھی دینا ہے صاحب. وہ آگے کا کیا ہے آپ جانتے. ہاں، جس نے درد دیا ہے، جس نے مرض دیا ہے، وہی شفا بھی دیتا ہے. اور پھر وہی بات مصور.
شفا کی بھی اس کے پاس ہزاروں صورتیں ہیں، دوائیں سب فیل ہو جاتی ہیں، اگر اس کا حکم ہو جائے تو ایسی شفا ملتی ہے، اور حکم نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، لیجیے اے ایوب اپنا پیر جہاں پر آپ ہیں، جس مقام پر بیٹھے ہیں وہیں ماریے، اسی زمین پہ ماریے۔ اب بتائیے پیر آدمی زمین پہ مارے گا تو کتنے فورس سے مارے گا، کتنی طاقت سے مارے گا؟ زیادہ طاقت سے مارے گا ہڈی ٹوٹ جائے گی، کتنی زور سے مار سکتا ہے؟ ارکض، اور ارکض بھی کہتے ہیں اصل میں ایڑ لگانے کو، گھوڑے پر بیٹھ کر، رکض یرکض کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر جو گھوڑ سوار جو گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو بڑی ہلکی، اس میں تو ہلکی پھلکی طاقت لگتی ہے۔ تو کہا ارکض برجلک، ذرا زمین پر ایڑ لگائیے، ایڑی ماریے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ او ہو ہاں ہاں، ذرا ایڑ لگائیے، ایڑی ماریے، زمین پر ایڑی ماری، اللہ اکبر۔ پھر کہا ھذا مغتسل بارد وشراب، جیسے ہی آپ ایڑی ماریں گے تو دیکھیے اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اور اسی سے آپ غسل کرنا اور اسی کو پینا، اچھے ہو جائیں گے۔ خیال و گمان کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے، یہ شفا کی صورت کوئی دنیا کی طاقت پیدا نہیں کر سکتی، صرف ایک زمین پر ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ نکل آئے، اور وہ پانی کا چشمہ ایسا کہ اسی سے غسل اور اسی کو پیا تو اچھے ہو گئے۔ یہ ہے خدا کی شان کریمی اور شان رحیمی۔ مصور، اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو وہی میں نے کہا کہ مصیبت کے، اللہ کے راستوں کے اندر اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، زمانے والوں کے لیے وہ مصیبت کا حل اسباب میں ہی ڈھونڈتے ہیں، مصیبت کا حل اسباب میں، بیماریوں کا حل دواؤں میں، اسباب اور وسائل میں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ وہ ہیں کہ اسباب، وسائل اور دوائیں سب سے ہٹ کر ایک انوکھی چیز سے علاج کر دیتے ہیں اللہ۔ تو اس میں اگر ڈیپ میں جائیں تو اس میں بڑی ہیرے موتی ہمیں ملتے ہیں۔ بس اللہ کے راستے پہ چلتے رہیے، ان کی فرما برداری میں زندگی گزاریے۔ مصیبتیں آئیں گی، زمانہ کہے گا اب تو یہ مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے، لے کے جائے گی۔ لوگ کوئی یہ مشورہ دے گا، کوئی وہ مشورہ، کوئی یہ کوئی وہ، کوئی بدگمانیاں کرے گا، لیکن ایک ایمان والا اپنے رب پہ جب شاکر رہتا ہے تو اللہ انہونی طریقے سے انہونی کو ہونی کر دیتے ہیں، پورے اعجاز کے ساتھ۔ دیکھیے آپ، پانی کا چشمہ خالی ایڑی مارنے پر نکلنا۔ ہاں، ٹولی چوکی کا جو علاقہ ہے، معلوم ہوا کہ واٹر لیول 2,000 فٹ نیچے چلا گیا، 1,500 فٹ 2,000 فٹ نیچے چلا گیا واٹر لیول، پانی نہیں۔ اور کہیں ایسا ہے وہیں پر کہ خالی ایک چند فٹ مارا اور پانی آ گیا، اور وہ پانی بھی کہاں آیا؟ پہاڑی علاقے کے اندر، اللہ۔ اور بالکل ندی سے لگا ہوا ہے علاقہ، وہاں کئی 100 فٹ چلے گئے نیچے پانی نہیں آیا۔ یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے کرشمے ہیں۔ تو خالی ایڑی مارنے سے پانی نکل آیا، اصل میں وہ ایڑی میں کمال نہیں تھا، حکم خدا میں کمال تھا، حکم خدا کا کمال تھا۔ ایوب کی ایڑی کا کمال تھوڑی تھا، وہ خالق ایوب کے حکم کا کمال تھا۔ ہر حکم خدا کو زندہ کرتے رہو، بگڑیاں بنتی چلی جائیں گی، بگڑیاں بنتی چلی جائیں گی۔ اور حکم خدا کو چھوڑ کر تم نے سنورنے کی کوشش کی تو جتنے جتنے اسباب وسائل اختیار کرو گے اتنی اور بگڑتی چلی جائے گی۔ تو یہ بات ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ تو اس واقعے کے اندر
شکر گزاری، صبر، اور صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل وہ ہے کہ مصیبت پر بس اللہ ہی سے اپنی مصیبت کو بیان کرنا، شکوے شکایت نہیں کرنا، اور اس مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی رب کی اطاعت اور عبادت سے انحراف نہیں کرنا۔ انحراف، یہ بات بھی ہمیں سے معلوم ہوئی، خدا کی وفاداری بھی معلوم ہوئی کہ اس حال میں بھی وہ خدا کے وفادار رہے، شکر گزار رہے، صبر کرنے والے رہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب چند سال کے بعد وہ بیماری ان کی ہٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب وقت آ گیا نجات کا، وقت آ گیا مصیبتوں سے خلاصی کا، آزمائش کا دور ختم ہو گیا، رب کے فضل اور عطا کا دور پھر آ گیا۔ تو کیا کیا؟ ہم نے ان کو ان کے جو خاندان والے تھے پھر سے خاندان بسایا، اور جتنا خاندان تھا اس کا دگنا کر دیا، اور آبادی جتنی تھی اور ڈبل آبادی ان کو عطا کی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہماری رحمت کے طور پر ہوا۔ جو کسی پر انعام ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس میں آپ کی قدرت، آپ کی صلاحیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کے بعد کہا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ایوب کے واقعے میں ایک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ عقل تو اسباب پہ ہی چلتی ہے زیادہ تر، ہے نا؟ مشکل کا حل اسباب میں ڈھونڈتی ہے عقل، لیکن یہاں پر غور کریں تو مشکل کا حل اسباب میں ہے ہی نہیں، مشکل کا حل حکم خدا کے اندر ہے۔ یہاں پر انما امرہ اذا اراد شیئا یقول کن فیکون، اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو حکم خدا کے اندر مصیبتوں کے حل ہیں، حکم خدا کے اپنانے کے اندر مصیبتوں کے حل ہیں۔ یہ ہے عقل والوں کے لیے سمجھ، ورنہ عقل تو غور کرو آپ، ہمیشہ مصیبتوں کے حل کائے میں ڈھونڈتی ہے، کائے میں تلاش کرتی ہے، اسباب وسائل۔ پیسے والا اگر ہے تو وہ پیسے میں تلاش کرے گا کہ میں کیسے اس مصیبت کا حل کہاں سے پیسے صرف کروں اور نکالوں۔ کوئی سورس والا ہے تو وہ سورس میں تلاش کرے گا مصیبت کا حل، فورس والا ہے تو فورس میں کرے گا، پہلوان ہے تو پہلوانی کے اندر تلاش کرے گا، ہے نا؟ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف حکم خدا نے سارے کرشمے کر دیے۔ اللہ اپنے وعدوں پر ہمیں یقین عطا فرمائے، اور اپنے پسند کے اور رضا کے کام کرنے کی ہر وقت اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زمر بڑی سائنٹیفک بات ہے، یہ قرآن کا تو ہر حرف سائنٹیفک ہے۔ کچھ باتیں ڈسکور ہو کے سامنے آ گئیں تو ہم کہتے ہیں سائنسی بات ہے۔ ابھی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی دنیا ڈسکور ہوئی ہے اس وقت، وہ صرف 2% ڈسکور ہوئی ہے، 2% سے 4% بس، باقی 96% ڈارک ایج ہے۔ ابھی ڈارک میٹر سائنس یہ کہہ رہا ہے، ڈارک میٹر ہے۔ صرف 4% دنیا ڈسکور ہوئی ہے، جس میں انسان جو ہے بس سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت ترقی یافتہ ہو گیا۔ 96% دنیا ابھی اندھیرے میں ہے، ڈارک میٹر ہے۔ تو اب 4% دنیا جو ڈسکور ہوئی ہے اس میں ہم کتنی باتیں وہ کریں گے؟ ابھی تو 96% جو ہے پورا ڈارک میٹر ہے۔ وہ خالق، وہ مالک جو پوری کائنات کا مالک ہے، اسے سب خبر ہے، لائٹ میں کیا ہے، ڈارکنیس میں کیا ہے، اسے سب خبر ہے۔ یہ کلام اس کا کلام ہے، اس کلام کا منزل زندہ ہے، زندہ خدا ہے، زندہ رب ہے، الحی ہے، القیوم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے،
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے، جیسا صاحب کلام ہوتا ہے ویسا ہی اس کا کلام ہوتا ہے نا، جیسا صاحب کلام ویسا اس کا کلام۔ ظاہر بچہ ہے تو آپ اس کی باتوں سے اندازہ لگائیں گے تو بڑی بچکانی باتیں ہیں بھائی، بچہ ہے یہ، ہے نا۔ کوئی جاہل ہے وہ باتیں کرے گا فوراً سمجھ لیں گے آپ یہ تو جاہل ہے بیچارہ، ابھی نہیں جانتا کچھ۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا ہے وہ دو چار جملے نکالے گا فوراً آپ سمجھ لیں گے بھائی یہ پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ تو صاحب کلام سے کلام کا اندازہ ہوتا ہے، کلام سے صاحب کلام کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح قرآن سے اس خالق کائنات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک ایک قرآن کے حرف سے، ایک ایک لفظ سے اللہ کی شان معلوم ہوتی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم عالم الغیب والشہادہ، حاضر کی باتیں بھی جانتا ہے، غائب کی باتیں بھی جانتا ہے۔ کیسی غائب کی باتیں؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ کتنے ہزار سال کا بتایا؟ 6000 سال پہلے، 6000 سال پہلے کی بات۔ فرعون کی لاش ہزاروں سال پہلے کی بات ہے نا صاحب۔ لوط، قوم لوط کی بستیاں جو الیٹی گئیں، ہزاروں سال پرانی بات۔ یہ ساری چیزیں جو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی تھیں سب قرآن میں موجود ہیں نہیں ہیں؟ ہزاروں سال ماضی کی باتیں قرآن میں بیان کی گئیں، اور ڈسکور کب ہوئیں؟ ہزاروں سال بعد۔ تو ہوا نہیں ہوا عالم الغیب والشہادہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سینکڑوں سال ماضی کی بات، ہزاروں سال پرانی بات کہی، وہ ہزاروں سال بعد سچی ثابت ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے دریافت میں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ قرآن خالق کائنات کا کلام ہے۔ وقت نہیں ہوتا نہیں تو ہم بڑی تفصیل سے پوری جو نئی نئی ڈسکوریز ہیں سائنس کی اس کو بتائیں، لیکن وقت کی تنگی سے بس خالی تھوڑے سے اشارے کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سائنس، بہت ہی معرفت کی بات اس میں کہی ہے جو سائنس نے آج ڈسکور کی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی الا هو العزیز الغفار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اور اس کی شان ایسی ہے کہ وہ رات کو دن پر لپیٹ رہا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ رہا ہے۔ اب تکویر کا لفظ ہے، علماء نے اس پر لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تکویر کہتے ہیں ریپڈ سکسیشن کو، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، کسی چیز کو ایسے رول آپ وہ کریں اور اس میں لپیٹیں آپ۔ جیسے کہ ایک آپ ایسی رسی لیں، آدھا سرا کالا ہو آدھا سرا اس کا سفید ہو، آدھی کالی ہو آدھی سفید، آپ اس کو لپیٹیں گول گول گھمائیں تو کیا ہوگا؟ کالا سرا سفید کے پیچھے، سفید سرا کالے کے پیچھے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تکویر کے معنی بھی یہی ہیں کہ دن کو رات پر لپیٹ رہا ہے، رات کو دن پر، دن کو رات پر لپیٹ رہا ہے۔ یہ الفاظ جو قرآن مجید میں سینکڑوں سال پہلے اترے تھے، جب یوری گگیرین رشا کا پہلا خلا باز، خلا نورد جسے کہتے ہیں، جب وہ خلا میں گیا، اس نے جب مشاہدہ کیا، اس نے اپنے مشاہدے میں یہ بات کہی کہ میں نے دیکھا کہ دن رات پر اور رات دن پر ایک دوسرے کے پیچھے لپٹ رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے دن کو رات لپیٹ رہی ہے، رات کو دن لپیٹ رہا ہے۔ اور اس کے الفاظ تھے ریپڈ سکسیشن، کہ ایک دوسرے کی جانشینی لے رہا ہے۔ تھیٹ یہی الفاظ ریپڈ سکسیشن کے سینکڑوں سال پہلے قرآن مجید نے بیان کیے۔ اس خلا نورد نے تو زمین سے ہزاروں کلومیٹر اوپر جا کر یہ الفاظ کہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ اترے، انہوں نے کون سے خلا میں جا کر یہ الفاظ کہے؟ اللہ نے ان کی زبان سے نکالے۔ یہ علامت ہے اس بات کی، یہ تصدیق ہے اس بات کی، یہ ثبوت ہے اس بات کا، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح
قرآن مجید نے مشرق اور مغرب سے متعلق جو باتیں کہیں، کیونکہ اس میں یہ بات آ گئی ضمناً وہی بتا دوں۔ اللہ نے کہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو اتخذ وکیلا، اللہ مشرق مغرب کا رب ہے، تم اس کو اپنا وکیل بناؤ۔ کہیں کہا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا پروردگار ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور سورہ اعراف رکوع نمبر 16 کے اندر 9ویں پارے میں مشارق الارض و مغاربہا کا لفظ آیا، پلیورل استعمال کیا کہ کئی مشرق ہیں اور کئی مغرب ہیں، وہ کئی مشرقوں کا پروردگار ہے، کئی مغربوں کا پروردگار ہے۔ اب آپ غور کریں بھائی، مشرق مغرب ایک، مشرق مغرب دو دو، اور کئی مشرق کئی مغرب، یہ الفاظ اس دور کے جتنا بھی لٹریچر ہے جب یہ قرآن اترا ہے، اگر کہیں پر کچھ بھی لٹریچر ہوگا، ابھی تک کی تحقیق میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں، کئی مشرق ہیں کئی مغرب ہیں، ایک ہی پورب ایک ہی پشچم۔ واحد قرآن مجید نے یہ الفاظ سنگولر بھی استعمال کرے، ڈوئل بھی استعمال کرے، پلیورل بھی استعمال کرے، کئی مشرق کئی مغرب۔ مشرق کے معنی کیا ہے؟ سورج نکلنے کی جگہ، شرق یشرقوں سے بنا، اور مغرب غرب یغربوں سے مغرب بنا، سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ زمین جو ہے یہ روٹیٹ ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں، جس سے کہ اس کی گردش سے دن اور رات، لیل و نہار ہوتے ہیں۔ اب دنیا کے نقشے کے اندر آپ دیکھیں تو کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں سورج نکل رہا ہے اور ایک ہی وقت میں ڈوب رہا ہے، ایک ہی مشرق ہے ایک ہی مغرب ہے صاحب۔ کچھ ملک اگر دیکھیں گے تو ایسے ملیں گے، مشرق بھی ایک، یعنی ایک ہی وقت میں وہاں سورج ڈوب رہا ہے، ایک ہی وقت میں سورج نکل رہا ہے۔ کچھ ملک ایسے ہیں ایک مشرق ایک مغرب والے، جہاں سن رائز اور سن سیٹ ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے۔ اور کچھ ملک ایسے بھی اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو لگے گا دو ملک، کہ جہاں بیک وقت دو وقت ڈوب رہا ہے اور دو وقت نکل رہا ہے۔ پھر اور غور کریں آپ تو ایسے بھی ملک دیکھیں گے کہ بیک وقت کئی مرتبہ نکل رہا ہے اور جا رہا ہے۔ اس بات کی تحقیق جب یہ سنیتا ولیم جو گجرات کی رہنے والی اب امریکہ میں ہے، اور وہ وہاں پر جب گئی خلا کے اندر 5 مہینے جب وہاں رہی، اس نے جو اپنے آبزرویشنز ہیں جو کیے، اور یہاں آ کر گجرات میں جو لیکچر دیا اس میں اس نے یہ بات بتائی۔ اب بعض نے کہا یہ بات کتاب و مسلمان ہو گئی، لیکن کوئی تحقیقی بات ابھی تک نہیں ہے۔ اس نے اپنے لیکچر میں اپنے آبزرویشنز جو 5-6 مہینے کے اسپیس کے اندر وہ رہی، اس میں بتایا کہ میں نے سورج کو ایک ہی وقت میں 17 مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے دیکھا ہے، ابھرتے اور ڈوبتے ایک ہی وقت میں دیکھا ہے۔ ہو گئے نا کئی مشرق کئی مغرب۔ یہ تو ابھی اس نے دیکھ کر اتنے اسپیس میں رہ کر سے تحقیق کر کے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اسپیس میں گئے تھے، کہاں انہوں نے یہ سب سیر کی تھی آسمانوں کی؟ ان کے اوپر جو کلام اللہ نے اتارا اس میں یہ بات موجود ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو یکبر اللیل علی النہار و یکبر النہار علی اللیل۔ اب انسان کی حقیقت اللہ نے بتائی، انسان کی نفسیات کیا ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ جب مصیبت اس پر پڑتی ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ اللہ جس کو اس نے یاد کیا اور اس نے اس کی تکلیف دور کر دی، جب فراوانی اور خوشحالی اور اچھے حالات آ جاتے ہیں تو اسے بھول جاتا ہے۔ عام طور پر یہ مزاج ہے۔ غربت کے اندر خوب تہجدیں بھی ہو رہی تھیں، ہرے اور لال دسترخوان بھی بچھ رہے تھے آیت کریمہ کے، ہیں صاحب، اور روزانہ صلاۃ تسبیح بھی پڑھ رہے تھے، جس نے جو بتایا، اور 1.25 لاکھ کا یہ ختم اور 1.25 لاکھ کا وہ ختم سب ہو رہا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نوازا اور دنیا کی فراوانی اور آسائشوں سے نوازا تو معلوم ہوا سب سے پہلے فجر کی نماز گول ہوئی، سب سے پہلے دھیرے سے فجر کی نماز، اب پھر دھیرے ہوتے ہوتے عشاء گول ہونے لگی۔
پھر ہوتے 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 اب صرف جمعے پہ گاڑی رہ گئی۔ ارے وہ ملے صاحب، ان کا بھائی تم تو بڑے نماز کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، اور یہ وظائف پڑھتے تھے بڑی پابندی سے، اب کیا بات ہے؟ کئی دن ہو گئے آپ فجر میں دکھ ہی نہیں رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میاں کی 1 لاکھ کی نوکری لگ گئی ہے۔ میاں پھر ہوئے مشرق سے مغرب میں، مغرب سے مشرق میں جو پھر ہوئے تو دینداری بھی پھر ہو گئی۔ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بتایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ۔ جب کسی بندے کو کوئی تکلیف چھوتی ہے، ہم اس سے وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے دعا کرتا ہے، ہم وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، تو ایسا بھول جاتا ہے ہمیں جیسا کہ کبھی اس نے ہمیں یاد ہی نہیں کیا، ہمارا وظیفہ ہی نہیں پڑھا۔ کیوں صاحب، کتنی حقیقت ہے یہ، کتنی حقیقت پر مبنی بات ہے۔ نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، جس کو وہ پکارتا تھا، جس کے وظیفے پڑھتا تھا، اور 3 بجے رات سے اٹھ کے وظیفے پڑھتا تھا، اس کو بھول گیا جب اس نے نوازشوں کا اور کرم کا اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اور کیا کیا اس نے؟ یہی نہیں، یہیں پر بات نہیں ہوئی، آگے کیا کیا؟ بے وفائی اور غداری دیکھیے آپ۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور جو نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی، جو غربت دور کی، فقر و فاقہ دور کیا، مصیبتیں دور کی، اس کو بڑی بلندیاں اور ترقیاں عطا کی، ان سب کا کریڈٹ غیر اللہ کو دے دیا اس نے۔ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، ان کے کرم سے ایسا ہوا، ان کے کرم سے ایسا ہوا۔ میں نہیں کہہ رہا، کوئی غصہ اگر کسی کو آ رہا ہو تو مجھ پہ نہیں، خدا پہ غصہ اور اپنا ٹھکانہ جہنم۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، مانگ رہا تھا اللہ سے، دے دیا اللہ نے، بھول گیا اللہ کو، اور جو دیا ہے کریڈٹ اس کا مخلوق کو دینے لگا۔ بالکل یہ تصویر اللہ نے ہماری بتائی ہے، کہیں کہیں یہ تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر یہ سمٹمز ہماری زندگیوں میں پائے جا رہے ہیں تو یہ آیت کا تقاضا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ان سمٹمز کو نکال دو اپنے کردار سے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اب عقل مند کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی پہچان بتائی ہے۔ اب ماشاءاللہ ہم میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھتا ہو۔ جس سے پوچھئے آپ دیوانے ہیں کہ عقل مند؟ ارے واہ کیا بات کر رہے ہیں، ہاں آپ لگ رہے دیوانے سوال کر کے، آپ کو دیوانہ لگ رہا ہوں؟ ہاں الحمدللہ 1 لاکھ منتھلی کماتا ہوں، ہاں 1 درجن بچے ہیں، 5 مکان ہیں، اور بڑا آفیسر ہوں، آپ معلوم ہوتا ہے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، ہے نا؟ لیکن سوچئے آپ کہ اللہ نے کن لوگوں کو عقل مند کہا ہے۔ سورہ رعد میں وہ بات گزری لیکن وقت نہیں تھا بتاتے، عقل مندوں کی فہرست وہاں پر گزری ہے، کچھ عقل مندوں کی فہرست یہاں آئی ہے، اب یہاں والی سن لیجئے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، عقل مندوں کی پہلی پہچان، شیطان اور گمراہ اماموں سے وہ بچے رہتے ہیں، شیطان سے بچتے ہیں، یعنی شرک سے بچتے ہیں۔ طاغوت شرک کو بھی کہا ہے، شیطان کی پرستش سے، شرک کے اندر آنے سے بچتے ہیں وہ۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ فبشر، اب یہاں سے دوسری بات چلی، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ یستمعون القول، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، یسمعون نہیں کہا، یستمعون کہا، یستمعون یسمعون میں فرق ہے۔
یسمعون سماعت کہتے ہیں خالی بس سن لی کوئی بات، اور یستمعون کہتے ہیں توجہ سے استماع کے معنی توجہ سے سننا۔ میرے ان بندوں کو جو میری بات توجہ سے سنتے ہیں ذرا بشارت سنائیے ان کو، اور پھر سننے کے بعد فیتبعون احسنا، جو بات سنی ہے بہترین طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے فالوور بنتے ہیں۔ تو کتنی صفات ہو گئیں صاحب؟ پہلی شرک سے بچتے ہیں صاحب، دوسری صفت اللہ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، تیسری بات سننے کے بعد 11 رمضان میں سن لی، اب 11 مہینے عمل کرتے ہیں، پوری زندگی عمل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، اب پوری زندگی عمل کرنا ہے۔ تو یہ 3 صفات ہو گئی عقل مندوں کی 3 صفات۔ اب اس کے بعد فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، 2 سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ملے ان 3 صفاتی مومنوں کو، 2 سرٹیفکیٹ۔ پہلا سرٹیفکیٹ کیا ملا؟ ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ 3 صفات ہیں آپ میں، یہی ہیں ہدایت والے جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا۔ یہ 3 وہ صفات ہیں جو بندے کو ہدایت پر لے آتی ہیں۔ ایک سرٹیفکیٹ ہدایت کا، دوسرا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں جینیس، لب کہتے ہیں بھیجے کو، اولو الالباب بھیجے والے، عقل والے۔ حقیقت میں یہی ہیں عقل مند، عقل والے، بھیجے والے۔ یہ دوسرا سرٹیفکیٹ، عقل مندی کا سرٹیفکیٹ اور ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ کن صفات والوں کو ملا؟ 3 صفات والوں۔ خوب ذہن میں رکھیے، پہلی صفت شرک سے بچنا، اجتناب الشرک۔ دوسری صفت اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو خوب توجہ سے سننا، اور تیسری صفت جو سن رہے ہیں اس پر بہترین طریقے پہ عمل کرنا، صرف پارٹلی اوکیجنلی ٹریڈیشنلی عمل نہیں، بہترین عمل کا مطلب پوری زندگی کرنا۔ یہ عقل مند کی صفت بتائی۔ اللہ ہم سب کو یہ 2 سرٹیفکیٹ عطا فرما دے، عقل مندوں میں شامل فرمائے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے یہاں تو عقل مندوں کی جو فہرست ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے، ہر ایک کے پاس کرائیٹیرین الگ الگ ہے۔ کوئی عقل مند سمجھتا ہے کم وقت میں زیادہ کیپٹل اکٹھا کر لیا، صاحب بڑے ہوشیار ہے، صاحب بچے بڑے ہوشیار ہیں۔ ابا تو بیچارے ایسے ہی تھے، بچے بہت ہوشیار ہیں۔ اچھا ان سے پوچھا کیا ہوشیاری کری؟ انہوں نے کہا کہ چند سال کے اندر اولڈ میں 3 مکان، نیو میں 2 مکان، نیو سٹی میں۔ ماشاءاللہ بہت ذہین۔ یہ اچھا ان کے یہاں ذہانت کا یہ معیار، ان کا صاحب بہت ذہین ہے بچے، کیا ہے؟ سب ڈگری یافتہ ہیں ماشاءاللہ، اور سب بڑے جینیس ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے، ماشاءاللہ بڑے ذہینوں کا گھرانہ ہے۔ تو کسی کے یہاں ڈگری ذہانت، ہاں کسی کے پاس کیپٹل ذہانت، کسی کے پاس بڑا عہدہ وہ ذہانت ہے۔ غرض یہ کہ مختلف، لیکن کہیں پر وہ کسوٹی جو ربانی کسوٹی ہے، ڈیوائن کرائیٹیرین جو ہے، وہ کسوٹی کس کے پاس؟ یہ ہے ذہانت، اللہ کی نظر میں ذہین ہونا، یہ 3 صفات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذہینوں کی ایک صفت اور اس میں اور ایڈ کر لو آپ، سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع میں بتائی، الذین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ بس اب ذہین لوگوں پر ہی بات ختم ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے ذہین ہیں، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں گے، اس لیے ذہین لوگوں سے اچھی باتیں ضرور بتانا چاہیے، ہاں کیونکہ وہ ذہین ہیں، یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ذہینوں کی کیا صفت بتائی؟ فرمایا آسمان و زمین کی تخلیق میں، کریشن میں، بناوٹ میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے ایک کے پیچھے ایک آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں، بے وقوفوں کے لیے نہیں، عقل والوں کے۔ اور آپ سب ماشاءاللہ عقل والے ہیں، ہاں کون ہیں عقل والے؟ اب دیکھو پھر اللہ نے وہاں عقل مندوں کی کچھ صفات بتائیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دوسری صفت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ 2 صفات بتائیں عقل مندوں کی۔ وہ ہیں عقل مند کہ جو
اللہ کی ہر حال میں یاد کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی، لیٹے ہونے کی حالت میں بھی۔ تین ہی پوزیشنز ہوتے ہیں صاحب، کھڑے ہونے کی حالت، بیٹھنے کی حالت، لیٹنے کی حالت۔ مطلب یہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ عقل مند کی پہچان بتائی۔ اگر کوئی شخص اس طرح اللہ کو یاد کرنے والا ہے تو مجھے آپ بتائیے کوئی ایک نام بھی کہ آپ نے اس کی زبان سنا، بڑا عقل مند ہے صاحب، اللہ کے خوب یاد کرتا ہے، سنا آپ نے؟ 5 وقت کا نمازی، پوری زندگی نماز کا پابند، اللہ کی یاد کرنے والا، کبھی آپ نے کسی کی زبان سے سنا بہت عقل مند ہے صاحب ماشاءاللہ، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے؟ سنا آپ نے؟ نہیں سنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی یاد ہر حال میں کرتا، اللہ کو یاد رکھتا ہو اور یاد کرتا ہو ہر حال میں۔ دوسری صفت کیا بتائی؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہہ اٹھتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پالنہار، آپ نے یہ جو کائنات بنائی ہے بیکار نہیں بنائی ہے، سب کارآمد ہے، سب میں ریلیونس ہے، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ وہی جو ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا، اللہ کی قدرت کی 2 قسم کی آیات ہیں۔ آیات کے معنی نشانی ہیں، 2 قسم کی آیات۔ ایک آیات نظام جو اللہ کی کائنات سے متعلق ہے، اور ایک آیات کلام جو قرآن کی آیات ہے۔ عقل مند کی یہ پہچان ہے کہ ذکر کے ساتھ ساتھ وہ فکر آیات نظام میں بھی کرتا ہے، آیات کلام میں بھی کرتا ہے۔ یہ ہے عقل مند کی پہچان۔ اور سورہ رعد کے اندر، اب 3 منٹ بچے ہیں، جو عقل مندوں کی وہاں جو صفات بتائیں وہ بھی اس میں ایڈ کر لی، تو کتنی ہو گئیں صاحب؟ 3 یہ، 2 یہ، 5 ہو گئیں، ذہن میں رکھیے۔ سورہ رعد رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں عقل مندوں کی کیا صفت بتائی؟ فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے عقل مندوں کی صفات ذرا غور سے سنیے، میں کسی سے ہی پوچھ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے پوچھ لوں، ذرا الرٹ ہو کر سنیے، ہو سکتا ہے میں کسی سے پوچھ لوں کہ بھائی 2-4 صفات تو بتا دو، اپنی پوزیشن کا خیال رکھیے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ توحید بھی اس میں آ گئی، جو ایمان اور حق پر رہتے ہیں، اور جو وعدے کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر وہ بھی پورے کرتے ہیں۔ پہلی بات ہو گئی یوفون بعہد اللہ۔ ولا ینقضون المیثاق، کسی سے جو معاہدے ہو گئے ہیں تو توڑتے نہیں ہیں، معاہدوں پہ قائم رہتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ تیسری بات یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جو رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ رشتے ناتے جوڑتے ہیں، جوڑ کا کام کرتے ہیں، توڑ کا کام نہیں کرتے۔ عقل مندوں کی تیسری کیا پہچان بتائی؟ رشتے ناتے جوڑنے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہوتے۔ ہم تو معلوم ہوا کہ چند مہینے ہوئے اور ڈائیورس، چند مہینے ہوئے اور طلاق طلاق طلاق، خلاص، بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہیں ہم۔ اللہ نے کہا عقل مند وہ ہے کہ جو رشتے جوڑے، ہم رشتے توڑنے میں عقل مندی کے مظاہرے کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت عقل مند کی، یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ چوتھی ویخشون ربہم، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں وہ۔ پانچویں ویخافون سوء الحساب، برے حساب کتاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا عمل نہ کروں گا خدا نخواستہ کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے، میری پکڑ ہو جائے، گرفت ہو جائے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ چھٹی صفت وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، عقل مندوں کی چھٹی صفت
صبر کرتے ہیں، حق پہ جمے رہتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خوشی کی خاطر، لوگوں سے ڈر کے نہیں، یا لوگوں کی محبت میں نہیں، لوگوں کے شوق اور خوف سے نہیں، بلکہ اللہ کے شوق، اللہ کے خوف سے وہ صبر کرتے ہیں۔ یہ عقل مند کی چھٹی صفت، صبر ابتغاء وجہ ربہم۔ ساتویں صفت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ساتویں صفت، نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم نے تفصیل سے کئی بار بتایا، ایک بات اور اس میں جوڑ لیں آپ، اقامت صلاح میں جو رہ گئی وہ بتا دیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کی جو نماز سالوں پڑھتے رہتے ہیں اور ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، اور پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے اور کالی شکل میں اوپر جاتی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ نماز کے بدترین چور ہیں، ان کو بدترین چور کہا کون ہے صاحب بدترین چور؟ نماز کے بدترین چور کون ہیں؟ جو رکوع سجدے اچھی طرح نہیں کرتے، ارکان جو ہیں ان کو اچھی طرح ادا نہیں کرتے، سو 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 سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سو 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 اللہ اکبر، سب 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 اللہ اکبر، 2 منٹ میں 4 رکعتیں، 2 منٹ میں 8 رکعتیں نہیں۔ اقامت صلاح کے اندر یہ آتا ہے۔ اور یہ بتا دیں آپ کو، ائمہ اربعہ جو ہیں ان میں ایک بڑے امام حضرت امام ابو یوسف بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ نماز میں ارکان کی تعدیل جو ہے، تعدیل ارکان، یہ واجبات نماز میں سے ہے، یعنی رکوع، سجدہ، قیام، یہ واجبات نماز میں سے ہیں، نماز کے واجبات۔ تعدیل ارکان کا مطلب اطمینان سے رکوع، سجدہ، قیام کرنا، یہ واجبات نماز میں سے ہیں۔ اور نماز کے واجبات چھوٹنے پر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ترک واجب پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی، ناقص ہوگی۔ اب یہ بات کو ذہن میں رکھ کے مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں کہ جو کامل پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ناقص پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس کا دھیان ہی نہیں دیتے۔ قیام، رکوع، سجدے بس جلدی 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 ادا کرتے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں نماز کے، نماز ناقص ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ وجہ جو سر سے اوپر سالیں پڑھتے رہتے ہیں اور سر کے اوپر نہیں جاتی۔ اب جب سر کے اوپر ہی نہیں جائے گی تو وہ انقلاب کیسے پیدا کرے گی؟ تو کون سی صفت تھی صاحب یہ؟ 8ویں صفت وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ 9ویں صفت وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بے حس نہیں ہوتے بس میرے بیوی، میرے بچے، میرا مکان، ہاں اسی پہ نہیں، بلکہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں ہم نے جو دیا۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرم وعلانیہ، چھپ کر بھی موقع ہوتا ہے چھپ کر کرتے ہیں، کھل کر موقع ہوتا ہے کھل کر کرتے ہیں۔ اور 10ویں صفت ہے نا، 10ویں ہے نا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، اوہ بہادروں کو ملتی ہے، ایسے ویسوں کو نہیں ملتی۔ اللہ ہم سب کو بہادر اپنی نظر میں بنا دے۔ کیا ہے صاحب 10ویں صفت؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی ہیں 10 صفات والے لوگ جو عقل مند ہیں، اور انہی کے لیے بہترین گھر کا انجام ہے، آخرت میں بہترین انجام ان کا مقدر ہے۔ ہاں بہترین بہترین انجام، اور جنت میں عقل مند جائیں گے، یہ آپ نے کل سنی لیا۔ یہ صفات یہاں پر عقل مندوں کی۔ اللہ نے کہا سورہ حامیم سجدہ میں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے تو بتا رہا ہوں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، یعنی برائی کو ہٹاؤ بھلائی سے۔ یہ نعمت جو ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی، ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ جگری دوست ہو جائے گا۔ ہم نے تو اس کا تجربہ کیا، نعوذ باللہ کوئی اللہ کی بات تجربے کی نہیں ہوتی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے فائدے دیکھے زندگی میں۔
ہاں ہم نے فائدے دیکھے، آپ بھی اس کے فائدے دیکھو۔ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ صفت برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی اور برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی ہر ایک کو نہیں ملتی، صرف جو لوگ صبر و تحمل والے ہیں، حق پہ جمنے والے ہیں، ان کو ملتی ہے، صبر والوں کو ملتی ہے، اور جو بڑے نصیبے اور مقدر والے ہیں ان کو ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بڑے نصیبے والے بنائے اور بڑے عقل مندوں میں شامل فرمائے، اور پھر جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس عقل پر، جس ایمان پر، جس عمل صالح پر، وہ جنت کا ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے باشندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔